الرحمن الرحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل لوگوں کے اندر یہ تھا جس کو چاہتے حلال کرنا اس کو حلال کر دیتے، جس کو چاہتے حرام کرنا حرام کر دیا کرتے تھے۔ یہود کا بھی یہی طریقہ تھا، نصارہ کا بھی یہی طریقہ رہا، اور مشرکین عرب کے اندر بھی یہی رواج اور دستور کہ ان کے بڑوں نے جس چیز کو حلال کہہ دیا بس وہ حلال، جس چیز کو حرام کر دیا بس وہ حرام، حالانکہ حلال و حرام کا تعلق اللہ رب العزت سے۔ اللہ جس چیز کو حلال کہنے وہ حلال ہے، اللہ جس کو حرام فرما دیں وہ حرام ہے۔ سورہ انعام کے اندر اللہ رب العزت نے تفصیل ذکر کی ہے کہ کون کون سے جانوروں کو ہم نے حرام کیا ہے، کن کن جانوروں کا کھانا حلال نہیں ہے، اور کون سے جانور حلال اور مباح ہیں، کن جانوروں کا تم شکار کر سکتے ہو، کن جانوروں کو ذبح کر کے کھا سکتے ہو، کن جانوروں کو بغیر ذبح کے کھا سکتے ہو۔ یہ سب تفصیل اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے۔ اس کے باوجود بھی ان یہود اور نصارہ کے اندر، مشرکین عرب کے اندر یہ دستور کہ اپنی منچاہی چلاتے تھے، جس کو چاہتے حلال کرنا حلال، جس کو چاہتے حرام کرنا حرام۔ پیچھے اللہ رب العزت نے ذکر کیا تھا کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا۔ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو پاکیزہ بنا کر کے تمہیں روزی کی شکل کے اندر دیا وہ پاکیزہ اور حلال ہے، تم ان کو کھاؤ اور اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ لیکن اللہ کا شکر وہی بجا کر کے لائیں گے ان کنتم ایاہ تعبدون، جو اللہ رب العزت کی پرستش کرنے والے ہیں، اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں، اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اور پھر اللہ نے یاد دہانی کے طور پر کہا تھا کہ تمہارے اوپر مردار کو حرام کر دیا، میتہ کو حرام کر دیا،
جو جانور طبعی طور پر مر گیا وہ حرام کر دیا ہے، خون کو، لحم خنزیر کو حرام کر دیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرتے ہوئے جانور کو ذبح کر دیا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں تمہارے لیے حرام۔ لیکن اس حرام کے اندر اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون بندہ ہمارا کہنا مانتا ہے اور کون بندہ اپنی خواہشات کے پیچھے ہے۔ دین دراصل نام ہے اللہ رب العزت کی اتباع اور حکم کی بجا آوری کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا۔ جب اللہ کہتے یہ کام کرو تو کرنا عبادت، جب اللہ یہ کہتے کہ یہ کام نہ کرو تو کام نہ کرنا عبادت۔ اللہ رمضان کا مہینہ آ گیا تو کہہ دیا من شہید منکم الشہر فلیصم، تم روزہ رکھو، تو روزہ رکھنا عبادت۔ عید الفطر، ایام اضحیہ آ جائیں تو اللہ نے کہہ دیا روزہ نہ رکھو، روزہ رکھنا حرام ہے، تو آپ روزہ رکھو گے تو گنہگار، روزہ نہ رکھو گے تو یہ عبادت۔ حالانکہ روزے تمام دنوں کے اندر رکھ لیے جائیں اللہ کی عبادت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ سب سے زیادہ بندہ جو ہوا کرتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ روزے دار کے بارے میں کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ، میں ہی روزے کا بدل ہوں۔ کتنا بڑا اس کا اجر ہے، لیکن اس ثواب کو سمجھتے ہوئے اگر کوئی عید کے دن روزہ رکھ لے، بقرہ عید کے دن روزہ رکھ لے، تو بجائے ثواب کے الٹا لٹھ بجنا شروع ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کا کہنا نہیں مانا ہے۔ اللہ کا کہنا ماننا یہ عبادت ہے، یہ اللہ دیکھتے ہیں۔ ہماری طبیعت کر رہی ہے فجر سے پہلے اٹھ گئے تو تہجد میں آ کے مسجد کا ڈنڈا بجا رہے، مسجد میں آرام کرنے والوں کو پریشان کر دیا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور جب طبیعت نہیں کر رہی تو فجر کی نماز میں بھی غائب ہے۔ یہ عبادت نہیں، یہ اللہ کا کہنا ماننا نہیں، منشا ہے کہ اللہ جس چیز کو کہتے اسے قبول کر لینا۔ اللہ نے میتہ کو، مردار کو حرام کیا، لیکن اگر انسان بے قرار ہو جائے، مضطر ہو جائے، حالت اضطرار کو پہنچ جائے، اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے، کوئی چیز اس کو پاکیزہ حاصل نہیں ہے، اور یہ حالت ہے کہ جاں بلب ہے، اگر نہیں کھائے گا تو ہلاکت یقینی ہے، تو اللہ نے کہہ دیا ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے، ہر چیز جو ہم نے حرام کی ہے وہ بھی تمہارے لیے حلال۔ کیوں؟ منشا اللہ رب العزت کی اطاعت ہے، اللہ جس کو کہہ دے اس کو مان لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے دین اسلام کا نچوڑ اور خلاصہ اور ما حصل، کہ بس اپنی مرضی کو ختم کر دو، من چاہی زندگی ختم کر دو، رب چاہی زندگی گزار لو۔ اسی کو یہاں کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ۔ یہ مشرکین عرب، یہود اور نصارہ جس کو کہتے یہ حلال ہے اسے حلال سمجھ لیا، جس کو یہ کہتے ہیں یہ حرام ہے حرام سمجھ لیا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے تم اپنی زبانوں سے جھوٹ گھڑ کر کے یہ مت کہا کرو، تم یہ مت کہا کرو کہ یہ حلال ہے تو حلال اور یہ حرام ہے تو حرام۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ کے اوپر بہتان باندھتے ہو، اللہ کے اوپر کذب، اللہ کے اوپر جھوٹ کی نسبت کرتے ہو۔ یہ بہتان تراشی اور بہتان باندھنا عظیم ترین گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ ان یہودیوں کے رہنما، نصارہ کے پیشوا اور مشرکین عرب کے سردار اپنی حلال کردہ چیزوں کو، اپنی حرام کردہ چیزوں کو منسوب کرتے تھے اللہ کی جانب۔ اللہ نے حلال کیا ہم اسے حلال جانتے ہیں، اللہ نے حرام کیا ہے ہم اسے حرام جانتے ہیں، حلال جانتے ہیں۔ قرآن کریم اس کا
انکار کرتا ہے، تردید کر رہا ہے۔ تمہارے پاس کوئی سند نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی دستاویز، کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے، اس کو حرام کیا ہے۔ یہ قرآن کریم کے اندر ہم بیان کر رہے ہیں، یا اصل کتاب اگر تورات موجود ہے، اصل کتاب انجیل اگر موجود ہے تو اس کے اندر دیکھ لو، اگر تم نے تحریف نہیں کی ہے، کون سی چیز ہم نے حلال کی ہے اور کون سی چیز حرام کی ہے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو لوگ اللہ کے اوپر بہتان باندھتے ہیں، قرآن کریم کتنے سخت انداز کے اندر کہتا ہے ان کا کبھی بھلا نہیں ہوگا۔ جنہوں نے اللہ کے اوپر بہتان باندھ لیا وہ کبھی فلاح یاب نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی ان کو بھلائی میسر نہیں آ سکتی ہے۔ متاع قلیل، یہ دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے، اٹھا لو۔ جھوٹ بول کر کے اگر تم نے فائدہ اٹھا لیا تو چند روزہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک، بھیانک، خطرناک ان کے لیے عذاب ہے۔ یہ ایک جملہ گرچہ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلال کردہ چیزوں اور حرام کردہ چیزوں کے خلاف کیا تھا۔ وہ یہ کہا کرتے تھے محمد اپنی طرف سے کہہ دیتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، نسبت کر دیتا ہے اللہ کی طرف، اپنی طرف سے قصے کہانی سن لیتا ہے، اس رومی باشندے لوہار کی بات کو سن لیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ یہ کلام خداوندی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر فرماتے ہیں خدارا ایسا نہ کرو، نبی کے اوپر بہتان نہ باندھو، نبی کے اوپر جھوٹ مت بولو، اپنی زبان کو ستھرا رکھو۔ اگر تم نے بہتان باندھ لیا، ملمہ سازی کر لی، آدمی جو چرب زبان ہوا کرتا ہے، بولنے کے اندر ماہر ہوتا ہے، آج دیکھ لو دنیا کے اندر جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کرنے کے کتنے طریقے ہوتے ہیں۔ اب تو باقاعدہ اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کس کو جھوٹ کو سچ کرنا ہے اور سچ کو جھوٹ کرنا ہے، باقاعدہ اس کا فن سکھایا جاتا ہے کہ ایسا ہو کہ ہمیں اپنی بات کو ہر حال کے اندر دوسروں سے منوانی ہے، تو اس انداز سے اسے کرتے ہیں کہ سچ آدمی بھی جھوٹ بولنے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے اور وہ جھوٹ کو ہی سچ سمجھنے لگتا ہے۔ ایسی بہت ساری ہیں ہمارے سامنے روزمرہ آتے ہیں، ہم ہندوستان کے اندر رہ رہے ہیں، کیسے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر کے کیسی ملمہ سازی کی جاتی ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے جنہوں نے جھوٹ کو سچ بنا کر کے پیش کیا اور وہ بظاہر اگر کامیاب بھی ہو گئے، متاع قلیل ہے۔ جب تک یہ آنکھ نہیں بند ہوتی ہے، یہ دنیاوی چینل نہیں بدلتا ہے، اس وقت تک تو فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آنکھ بند ہوتوں کے ساتھ ہی ان کے لیے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، ان کے سامنے ساری کیفیت آ جائے گی کہ کون سی چیز صحیح تھی کون سی غلط ہے۔ اس لیے جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ سمجھنا چاہیے۔ اس ایک جملے کے اندر ہمیں رہنمائی مل رہی ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا کہتے ہیں۔ ہر آدمی جتنے مسلمان ہیں پکے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور جب ان کی تقریبات ہوتی ہیں، ان کی مجلسیں ہوتی ہیں، ان کی محفلیں ہوتی ہیں، ان کے فنکشن ہوتے ہیں، ان کی غمی اور خوشی کا ماحول ہوتا ہے، تو اس وقت کے اندر کتنی رسومات ہم انجام دیتے ہیں، کتنے کام انجام دیتے ہیں۔ بڑے بڑے دیندار، بڑے بڑے عبادت گزار، بڑے بڑے نعرہ لگانے والے انا مسلمن انا مؤمنن کا ان کے گھروں کے اندر سے کیسی رسمیں آتی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں سب دین میں ہے، اللہ نے فرما دیا ہے۔
یفترون علی اللہ الکذب، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، انجانے میں بھی کر لیتے ہیں اور جان بوجھ کر کے بھی کرتے ہیں۔ ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، نسبت کر دیتے ہیں۔ مثلا ابھی ہم مزار شریف پر چلے جائیں، کسی کے لیے نہیں کہا جا رہا، ایک مثال ہے، وہاں آپ دیکھیں گے کچھ ہے کہ وہ چادر چڑھا رہے ہیں، کچھ ہے کہ مٹھائی چڑھا رہے ہیں، کچھ ہے کہ اس کا طواف کر رہے ہیں، کچھ ہے کہ اس کے آگے سجدہ ریز ہیں، اور کچھ ہے کہ جیسے داخل ہو رہے ہیں ایسے پشت کے بل پیچھے واپس لوٹ رہے ہیں۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا کیا؟ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، کنڈے بھرے جا رہے ہیں۔ کنڈے بھرنا مسلمان فخر کی بات سمجھ رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ کنڈے بھرنا تو عبادت ہے، یہ تو نبی نے بتایا ہے، اور نبی نے اس سے بتایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ نسبت کر دی ہم نے جھوٹ کی اللہ کی طرف۔ بڑے بڑے مسلمان اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ محرم کا مہینہ آئے گا تو پٹا کھیلیں گے، محرم کا مہینہ آئے گا تو کھچڑا تیار کر لیں گے۔ ابھی چند دنوں کے بعد میں ایک دن آنے والا ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، گھر گھر کے اندر حلوہ بننا شروع ہو جائے گا، قاری صاحب ہانڈیاں رکھ کے بیٹھ جائیں گے، ادھر سے بھی آ رہا ادھر سے بھی آ رہا، اتنا بھر جائے گا بیچاروں کو بانٹنا پڑے گا، جابر بھائی تم لے جاؤ، بھائی مستقیم تم لے جاؤ، وہاں گھر پہ کھلا دینا۔ کون بانٹ رہا ہے؟ مسلمان۔ نسبت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر ہے، اللہ کی طرف نسبت کر دی ہے۔ کتنا افطرا باندھ رہے ہیں، ہم اس کو دین سمجھ رہے ہیں۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بھلا نہیں ہوگا ان کا۔ اور اللہ جس کو یہ کہتے ہیں بھلا نہیں ہوگا تو اسے سوائے جہنم کے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ہم کوئی سا بھی فنکشن کو انجام دیں، کوئی بھی ہم تقریب کریں، پہلے دیکھ لے کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ شادی بیاہ ہوتی ہے، شاید کوئی گھر مسلمانوں کا ایسا بچا ہوا ہوگا جو اس کو نہ جانتا ہو کہ شادی ہوتی ہے، اور پھر شادی کے اندر کتنی خرافات ہوتی ہے، آتش بازیاں ہو رہی ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے۔ ان تمام کو ہم کیا کرتے ہیں؟ خوشی کا ماحول ہے، اجازت دیے خوشی منانے کی ہے، وہاں شریعت ہمارے سامنے نہیں ہوتی ہے، وہاں اسلام ہمارے سامنے نہیں ہوتا ہے۔ اور بہت سو کو تو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ سب جائز ہے۔ سب جائز کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے اس کو جائز قرار دے دیا، اور شریعت نے جائز قرار دے دیا تو اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب یا اللہ رب العزت کی جانب ہو جاتی ہے۔ یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بھلا نہیں ہوگا، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنے گریباں میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم بزبان حال اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں، بہتان باندھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی غمی کے ماحول کو دیکھ لیں، کبھی ہم 30واں کرا رہے، کبھی 10واں کرا رہے، کبھی 40واں کرا رہے، کبھی برسی ہو رہی ہے، اور نہ جانے ان کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے۔ قرآن کریم اس کی اجازت دیتا ہے۔ شادی آئے گی تو کبھی ہلدی کی رسم ہوگی، کبھی مہندی کی رسم ہوگی، کبھی بان کی رسم ہوگی، کبھی مائیوں کی رسم ہوگی، کبھی گیت گانے کی رسم ہوگی، نہ جانے کتنی رسمیں انجام دی جائیں گی۔ پھر جا کر کے بارات ہوگی، پھر بارات کو جب دلہا دلہن کو لے کر کے آئے گا تو گاڑی سے اترنے نہیں دے گا، کب گر پڑ کھڑا ہو جائے گا۔ پہلے انعام دیجئے گا، اس کے بعد میں گیٹ کھلے گا، اور اس لڑکی کو بھی اٹھا کر کے ماموں گاڑی میں بٹھائے گا، اور وہاں سے لا کر کے جو بہنوئی ہوتے ہیں وہ اٹھا کر کے وہاں بٹھائیں گے۔ گھر میں گھسیں گے تو پہلے جو ہے نہ جانے پانی ڈالا جائے گا، اس کے سال میں کھیل بتاشے بہائے جائیں گے۔ مختلف رسمیں مسلمان انجام دے رہے ہیں۔ کیا شریعت اسلامیہ نے اس کی اجازت دی ہے؟ یہ سب ہم انجانے کے اندر بزبان حال سے اللہ کے اوپر، کیونکہ شریعت کی طرف سے کرتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں۔ لا یفلحون، فلاح یاب نہیں ہو سکتے۔ آج پستی کا اگر منظر دیکھا جائے تو وہ یہی ہے۔ آج ہم نے ان تمام خرافات کو دین سمجھ رکھا ہے۔
اللہ کے حکم کو سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں، یہی پتہ نہیں ہے کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے، یہی پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کس چیز کے لیے آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی تعلیم دی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام ہم تک پیش کیا تو کلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ قرآن کریم کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اپنے گریباں میں ہم جھانک کر کے دیکھیں کہ کیا واقعتاً ہم ایسے تو نہیں کہ انجانے کے اندر اللہ کے اوپر ہم تہمت لگا رہے ہوں، بہتان باندھ رہے ہو، الزام لگا رہے ہو۔ فلاح یاب نہیں ہو سکتا ہے، لا یفلحون، جھوٹے پیر بنے بیٹھے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس میں آئے تھے، انہوں نے ایک ویڈیو کلپ دکھائی کہ بیٹھے ہوئے ہیں پیر صاحب، پیر لٹک رہے ہیں اور ایک بابا جی ہے لیڈیز کپڑے پہن کر کے ناچ رہا ہے اور ادھر لائن لگائے ہوئے ہیں، وہ نذرانے لا کر کے ان کے پیروں میں ڈال رہے ہیں اور وہ بابا پیر اٹھا کر کے ان کے سروں کے اوپر رکھ رہا ہے۔ عورت آ رہی ہے تو اس کے کمر کے اوپر پیچھے سے لات مار کر کے بھگا رہا ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ دین ہے۔ آپ کی کہ ایسا ہے، اس نے مسئلہ معلوم کیا کیا یہ جائز ہے۔ کیسی خرافات ہم نے دین کے اندر کر لی ہے۔ یہ متاع قلیل ہے، متاع قلیل، ذرا سا مال حاصل کر لو، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب ہے۔ اللہ خالی عذاب بھی کہہ دیتے تو بڑی پکڑ تھی، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے آنکھ کے اندر کانٹا چبھ جاتا ہے، سوئی چبھ جاتی ہے تو ہمارا بدن پورے کا پورا اس کی ٹیس کی وجہ سے جو ہے بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے اور اتنا اطمینان ختم کر دیتا ہے کہ اسے کسی پر سکون نہیں آتا ہے۔ معمولی سا حصہ ہمارا اگر جل جاتا ہے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، اور اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ کتنی خطرناک ہوگی، کتنی سخت ہوگی، اس کا اندازہ نہیں۔ اور اللہ نے فرما دیا علیم، معمولی بھی نہیں، دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ رب کریم اگر جس کو عظیم علیم کہہ رہا ہے تو کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، بڑا جتنا ہوتا ہے اس کی پکڑ بھی اتنی سخت ہوتی ہے۔ اور یہ صرف ہم نے متاع قلیل کے لیے ایسا کر لیا ہے، اس لیے اپنی زبان سے کوئی الفاظ نکالو تو پہلے اس کو تولو، پہلے اس کو تول لینا چاہیے، پھر بولنا چاہیے۔ ہم بغیر معلوم کیے ہوئے، بغیر علم کے کوئی مسئلہ بتا دیتے ہیں، کسی نے کوئی بات معلوم کی فٹاک سے بتا دیتے ہیں۔ اب تو سارے کے سارے مفتی بنے ہوئے ہیں، مسجد میں امام صاحب سے کوئی رکعت کے اندر گڑبڑی ہو جائے، امام صاحب سے نماز کے اندر کوئی بھول لگ جائے، اس لیے کہ انسان ہے، بشر ہے، اور اگر امام ہونے کے ساتھ وہ ذمہ دار ہو، اس کی کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ذہن کتنا منتشر ہوتا۔ بیچارے قاری صاحب بیٹھے، ان کو معلوم کرو، میں آپ کو بتاتا ہوں، 3 دن سے انہیں نیند نہیں آئی ہے، چونکہ آپ کی مسجد کا لینٹر پڑنا ہے، انتظام ابھی ناقص ہے، نامکمل ہے، بیچاروں کو نیند نہیں آ رہی ہے، اور 3 دن کے بعد میں آپ کے مدرسے کا جلسہ بھی آ رہا ہے۔ وہ اگر نماز پڑھائے اور ذہن اگر بھٹک گیا کس سے کرنا تھا تو سارے مقتدی پیچھے فتویٰ داغ دیں گے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، ان کو کچھ معلوم نہیں ہے، کس نے امام بنا دیا۔ سارے مفتی بنے ہوئے ہیں، اس لیے کوئی مفتی کا کام نہ کرے۔ اگر آپ کو معلوم ہے تو مسئلہ بتائے، معلوم نہیں ہے تو ہرگز نہیں بتانا چاہیے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بغیر علم کے فتویٰ دیا، جس شخص نے بغیر جانکاری کے مسئلہ بتا دیا، فضلوا واضلوا، وہ شخص خود بھی بھٹک گیا اور دوسرے کو بھی گمراہ کر دیا ہے۔ اور آج ہم خود ہی مسئلہ بتانے لگتے ہیں۔ مسئلے کا مطلب یہ ہے کہ میں جو بتا رہا ہوں یہ شریعت کی بات ہے، اور شریعت کی بات وہ ہوتی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ ہے جو اللہ رب العزت کی بات ہے، جو کہ قرآن کریم نے نبی کے بارے میں فرما دیا
ان ہوا الا وحی یوحا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے اگر کچھ نکالتے ہیں تو وہ من جانب اللہ ہوا کرتا ہے، وحی ہوا کرتا ہے، بس الفاظ کا عملی جامہ وہ پہناتے ہیں، معنی اللہ رب العزت کے ہوتے ہیں، اور نبی کا وارث جو بتاتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی کو اپنے الفاظ کے اندر بیان کرتا ہے، اور ہم بغیر علم کے بتا دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے اوپر افطرا باندھنا۔ اگر ہم جھانک کر کے دیکھیں تو سب اس بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ ذرا سی دو بات معلوم ہو گئی حضرت کا ابا بن جاتا ہے، چند بات معلوم ہو گئی مفتی اعظم بن جاتا ہے، علامہ وقت بن جاتا ہے، پھر کسی عالم کے پاس میں نہیں جاتا ہے، کسی مفتی کے پاس میں نہیں جاتا ہے۔ آپ کو 10 سال پہلے بتاتا ہوں میں، 10 سال پہلے اتنے کثرت سے لوگ مسئلہ پوچھنے آتے تھے، اور 10 سال کے بعد میں اب یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، خود ہی مسئلہ حل کر لیتے ہیں، اس لیے کہ آج تو موبائل آ گیا ہے، اس موبائل سے پوچھ لیتے ہیں۔ پھر اگر 2-4 بات معلوم ہو گئی تو 10-20 اس کے اندر خود ملا لیتے ہیں اور بیان کر دیتے ہیں۔ اگر کسی نے داڑھی رکھ لی، کرتا پاجامہ پہن لیا، ٹوپی اوڑھ لی، تو سمجھ لیا اس نے کہ مجھے پورا علم آ گیا۔ اس نے اپنے آپ کو دینی سانچے میں ہی تو ڈھالا ہے، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ہی تو بنایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں سے حصہ تھوڑی ملا ہے، ابھی وراثت میں سے تھوڑی ملا ہے، علم نبوی اس نے تھوڑی حاصل کیا ہے، اس کو کیا معلوم ہے؟ بس ہم لباس کو دیکھ کر کے اس کو کہتے ہیں، انہیں جو کہہ دیا بس وہ پتھر کی لکیر ہے، آمنا و صدقنا، پھر وہ اس کے علاوہ کسی کی مانتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے اوپر افطرا باندھنا ہے۔ اس لیے ہم اپنے گرے ماں میں جھانک کر کے دیکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے کے اندر ہم بجائے دین کے بددینی کا کام کر رہے ہوں اور اللہ رب العزت کے اوپر افطرا باندھ رہے ہوں۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، یہود کے اوپر اللہ رب العزت نے جتنی چیزیں حرام کی تھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم سورہ انعام کے اندر تفصیل سے بیان کر کے آ گئے ہیں کہ کون کون سے جانور حرام ہیں، وہ ہم نے حرام کر دیے تھے۔ یہ اگر کسی چیز کو کہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ان یہود کو ہم نے جو ہے عذاب کے اندر مبتلا کیا، عذاب کے اوپر گرفتار کیا۔ سورہ بقرہ سے لے کر کے آپ نے دیکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ رب العزت نے کیسے کیسے انعامات کیے۔ اللہ نے انہیں بغیر محنت کے، بغیر کمائے، شاید دنیا کے اندر اللہ نے کسی کو ایسا نہیں بنایا کہ بغیر کمائے، بغیر محنت کے دونوں وقت کھانا کھلایا ہو۔ قرآن کریم کہتا ہے من و سلوہ ان کے اوپر نازل کرتے رہے، دونوں وقت آتی، بٹیر آتی اور پکڑ کر کے بھون کر کے کھا لیتے، ختم۔ اگلے وقت کا بھی ان کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے یہ نظم کر دیا تھا، جب کھانے کا وقت ہوتا تو یہ پورا جھنڈ کا جھنڈ ان کے پاس میں آ کر کے بیٹھ جاتا، یہ ایسے پکڑتے جیسا کہ آج کل پالن والے بٹیر کو پکڑ کر کے کاٹ کر کے دیتے ہیں، ایسے پکڑ لیتے، ذبح کرتے، بھونتے، کھا جایا کرتے۔ شام کے وقت کے اندر پھر ایسے باقی اڑ جایا کرتے تھے۔ ایسا انتظام اللہ نے کسی کے لیے نہیں کیا، پورے کائنات کے اندر ایسا نہیں کیا۔ آپ بھی ہیں، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو بھی کمانا پڑتا ہے، آپ کو تب جا کر کے کھانے کو ملتا ہے، لیکن ان بنی اسرائیلیوں کے اوپر اللہ نے یہ انعام کیا کہ بغیر محنت کے، بغیر کسی کے ان کو کھلایا، لیکن ان کا حال کیا ہوا؟ سمعنا وعصینا، سنتے تھے بات کو لیکن مخالفت کرتے تھے، نافرمانی کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی مرضی سے کر لیا۔ اللہ رب العزت کے بارے میں انہوں نے حضرت موسیٰ سے یہ کہا کہ یہ کتاب جو چیز ہے، اگر جب تک اللہ تعالیٰ اپنے آپ ہمیں نہ سنا دے کانوں سے کہ ہاں ہم نے موسیٰ کو تورات دی ہے تمہاری رشد و ہدایت کے لیے، اس وقت تک ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کی بات کو مان کر کے پھر بھی بتلا دیا، تب بھی انہوں نے یہ کہا موسیٰ نے جادو کے ذریعے سے جو ہے نا آواز سنوا دی، اللہ نے ہم سے نہیں کہا،
اللہ نے ان کی گرفت فرمائی، کیسے کیسے انعامات ان کے اوپر کیے، لیکن یہ نافرمان قوم رہی ہے۔ ایسے ہی یہاں ہے کہ ان یہود نے اپنی طرف سے بہت سارے جانوروں کو حرام کر دیا، بہت سارے جانوروں کو حلال کر دیا اور کہہ دیا تورات کے اندر اللہ نے یہ فرمایا تھا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ایسا نہیں، پھر ان کو اللہ نے عذاب کے اندر گرفتار کیا۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ ہم نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر لٹکا دیا، ان کو جو ہے بھسم کر دیا گیا، ان کو قتل کرا دیا گیا۔ یہ ہم ظلم کرنے والے نہیں تھے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ خود اپنا آپ ظلم کیا کرتے تھے، اس ظلم کی وجہ سے ان کو پکڑ میں لایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سدھرے نہیں ہیں۔ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ، اللہ رب العزت بے انتہا شفیق، بے انتہا رحیم، بے انتہا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت یہ کہتے انسان ہے، بشر ہے، خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ عرب والے کہتے ہیں کہ انسان ہے، اس سے بھول لگ جاتی ہے، اول الناس اول ناس، عربی پڑھنے والے یہ سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی کتابوں کے اندر اس کو پڑھتے ہیں کہ انسانوں کا سب سے پہلا جو ہے وہ بھول کھانے والا ہے، بھولنے والا ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ہمارے جد امجد ہے، انہی کی نسل چل کر کے ہم ان کی ذریت کے اندر آئے۔ تو انسان خطا وار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا کلکم مرکب من الخطأ، الا کلکم مرکب من الخطأ والنسیان، کہ تم تمام کے تمام جو ہیں خطا اور نسیان سے مرکب ہو، ملے ہوئے ہو۔ غلطی ہونا تمہارا، بھول جانا تمہارا ہے، لیکن سب سے بہترین وہ ہیں جو خطا کرنے کے بعد میں فوراً تائب ہو جاتے ہیں۔ الا کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو انسان ہے، اگر غلطی نہ ہو وہ انسان نہیں، گناہ نہ ہو انسان نہیں، بھول نہ لگے وہ انسان نہیں۔ انسان کا نام ہی ہے بھول لگ جانا ہے، لیکن بھول لگنے کے بعد میں اپنی بھول کو ایک دم سدھار لینا، یہ ہے انسانیت۔ بھول کے اوپر ملمہ سازی کرنا، خطا کے اوپر ڈٹے رہنا، گناہ کے اوپر اصرار کرتے رہنا، یہ انسان نہیں، یہ شیطانیت کا کام ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پروردگار، بات یہ ہے کہ جو نادانی کی وجہ سے، انجانے میں، جہالت کی وجہ سے کوئی برائی کر دے بیٹھتے ہیں، لیکن فوراً اس کے بعد میں ایک دم توبہ کر لیتے ہیں، جیسے خطا کی فوری طور پر جو ہے وہ توبہ کر لیتے ہیں، تائب ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو سنوار لیتے ہیں، اپنے آپ کو سدھار لیتے ہیں، اپنی غلطی کا احساس کر لیتے ہیں۔ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت بے انتہا جو ہے مہربانی فرمانے والے ہیں، بے انتہا معاف فرمانے والے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان سے غلطی دو طرح سے ہوتی ہے، ایک انجانے میں ہو جاتی، ایک جان بوجھ کر کے ہوتی ہے۔ دونوں خطائیں، دونوں غلطی اللہ کے یہاں معاف ہے، بشرط یہ کہ اس پہ جمع نہ رہے۔ اگر غلطی ہو گئی فوراً کہہ دے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، جان بوجھ کر کے ہو گئی، لیکن فوری طور پر کہہ دے رب مجھ سے خطا ہو گئی، یہ انسان تھا، میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، نفس کے امارہ کے بہکاوے میں آ گیا، میں دوست احباب کے جنگل میں پھنس گیا، میں دنیا داری میں پھنس گیا، جس کی وجہ سے مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اے اللہ تو معاف فرما دے۔ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ تو رب کریم وہ ہوتا ہے جو معاف فرما دیتا ہے، ایک دو مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ بھی اگر غلطی کرتا ہے اور 1000 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن جو غلطی کرنے کے بعد میں اگر غلطی آتی ہے تو اس کے اندر جو ہے تعویلیں کرنے لگتا ہے، اس کے اندر ہیلے بہانے کرنے لگتا ہے، اپنی غلط بات کو صحیح کرنے کے لیے کتنے سارے جھوٹ بولنے کا بہانہ لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتے نہیں۔ بہترین انسان وہ ہے کہ آج دیکھیں کتنی آسانی اس آیت کریمہ نے ہمارے لیے پیدا کر دی ہے۔ ہم سے نماز ادا نہیں ہوتی ہے، ہم سے قرآن کریم کی تلاوت صحیح معنی کے اندر نہیں ہوتی ہے، اللہ کا ذکر جیسا کرنا چاہیے ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔
جیسی زندگی ہمیں گزارنی چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ ہمیں بتا کر کے گئے ہیں اس طریقے پر ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ سے کہہ دیں کہ اے اللہ تو معاف فرما دے، میں نے نماز پڑھی ہے اس کے اندر جو خطا ہوئی ہے اس کو معاف فرما دے، اللہ فوراً معاف فرما دے۔ لیکن شیطان ہمیں کیا کرتا ہے؟ بہکاتا ہے۔ کیسے؟ معاف کیجئے، ہم اتنے سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد میں کتنے ہیں جو اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کے یوں کہتے ہیں کہ اے اللہ جو نماز میں نے پڑھی ہے اس میں جو غلطی ہوئی ہو تو اس کو معاف فرما دے۔ شاید کوئی کہتا ہو، کیوں؟ شیطان نے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے تو نے تو نماز پڑھ لی ہے، اب تو مانگ لے 56 کروڑ کی آدھی دے دے اللہ میاں، مجھے جو ہے ایک بنگلہ دے دے، ایک گاڑی دے دے، دنیا کی چیزیں مانگ لیں گے، لیکن ہم نے جو عبادت کی ہے اس کے اندر جو کوتاہی ہوئی ہے اس کی طرف کبھی دھیان نہیں جاتا ہے۔ یہ شیطان نے ہمارے ذہنوں کے اندر بٹھا رکھا۔ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن کریم پڑھنے کے بعد میں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا جو حق ہے ہم نے وہ ادا نہیں کیا ہے، ہم سے یقیناً ادب کے اندر کوتاہی ہوئی ہے تو اس کو معاف فرما دے، ایسا نہیں۔ قرآن پڑھنے کے بعد میں کہتے ہیں اللہ اس کی برکت سے جو ہے نا مجھے کام دے دے، میری روزی میں برکت دے دے، میرے بچوں کا کام چلا دے، میری دنیا کو سنوار دے، یہ تو مانگ لیں گے، لیکن ہم سے جو کوتاہی پڑھنے کے اندر ہو رہی ہے وہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم نماز کے متعلق یہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے یقیناً غلط کام اور بے حیائی کے کام سے روک دیتی ہے، یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے ہماری پیشانی کالی ہو چکی ہے، ہمارے گھٹنوں کے اوپر جو ہے گانٹھیں پڑ چکی ہیں، ہمارے پیروں کے اوپر سیاہ نشان پڑ چکے ہیں، مسجد میں آتے آتے لوگ یہ کہنے لگے ہیں بڑا نمازی ہے، بڑا دیندار ہے، لیکن اس کے باوجود ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کسی کو ہم دیکھتے ہیں غلط کام کو ہم اس کو کرنے لگتے ہیں۔ ایک طرف تو قرآن کریم کہتا ہے کہ نماز ہر غلط کام سے روک دیتی ہے، اور ادھر ہم نماز پڑھنے کے بعد میں غلط کام بھی کر رہے ہیں۔ ہم اگر مال بیچ رہے ہیں تو سیکنڈ مال بھی پھر 1 نمبر میں کر کے بیچ دیتے ہیں، جس کو 100 روپے دینے ہیں 90 روپے دے کر کے ٹرکا دیتے ہیں، اوریجنل کیلے دینے ہوتے ہیں سڑے ہوئے کیلے دے دیتے ہیں، زندہ مچھلی دینی ہے مری ہوئی مچھلی ہلا کر کے دے دیتے ہیں، اور ہم سارے کام کر رہے ہیں، سب سے آگے مسجد میں نظر آتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری نماز نہیں ہے۔ ہماری نماز جو صحیح معنی کے اندر ہونی چاہیے وہ ہماری نماز نہیں ہے، بلکہ یقیناً ہماری نماز کے اندر قصور ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری نماز صحیح ہے تو قرآن کریم کی آیت غلط ہوتی ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا ہے، ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی اب یوں کہے کہ رات نہیں ہو رہی ہے دن ہو رہا ہے مان لیں گے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن کریم کی آیت غلط ہے شاید کوئی مسلمان اس کو نہیں مان سکتا ہے، چونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کے اندر صداقت کے علاوہ سچائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، حقانیت کے علاوہ۔ اور قرآن کریم کی آیت پکار کر کہہ رہی ہے کہ نماز غلط کام سے روک دیتی ہے، تو یقیناً ہماری نماز ابھی نماز نہیں ہے۔ اسی ایک مثال کو اپنے ہر عبادت کے اندر دیکھ، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اللہ کے گھر کا تعاون کر رہے ہیں، غریب کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، پڑوسیوں کے حق کو ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں تو یقیناً ابھی صحیح معنی کے اندر ہم یہ کام انجام نہیں دے رہے ہیں، اس لیے ہم سے غلطی ہوتی ہے۔ اگر غلطی ہو رہی ہے تو فوراً اللہ سے کہہ دے اللہ تو معاف فرما دے، مجھ سے صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، میں نے اپنی بساط کے مطابق اپنی سمجھ کے مطابق میں نے اس کام کو انجام دیا، باقی صحیح معنی کے اندر مجھ سے ادا نہیں ہوا، اے رب تو اس کو معاف، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، گناہ ہو گیا اچھی بات، لیکن اس پر جمے رہنا یہ بری بات ہے، فوری طور پر اس پر توبہ کر لینی چاہیے، فوراً اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لام تاکید کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً غفور الرحیم ہے، آپ اس کو غفور الرحیم پائیں گے۔ اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، اس لیے اگر ہم سے غلطی ہوتی ہے تو فوری طور پر تائب ہو جانا چاہیے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ، اور مت کہو تم اپنی زبان کے
ذریعے جھوٹ باتوں سے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم بہتان باندھو اللہ کے اوپر۔ کس بلا شبہ جو لوگ بہتان باندھتے ہیں اللہ کے اوپر جھوٹ کا، ان کا بھلا نہ ہوگا۔ متاع قلیل، تھوڑا فائدہ اٹھا لو، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہیں ہم نے حرام کی تھی وہ چیزیں جو ہم بیان کر چکے آپ کے سامنے اس سے پہلے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے آپ اوپر ہی ظلم کرتے تھے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، پھر بلا شبہ بات یہ ہے کہ تیرا رب ان لوگوں پر کہ جو برائی کا کام کرتے ہیں نادانی سے، ثم تابوا من بعد ذلک، پھر توبہ کر لیتے ہیں اس کے پیچھے، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے آپ کو سنوار لیتے ہیں، إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بلا شبہ آپ کا پروردگار اس کے پیچھے یقیناً غفور الرحیم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔